بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً پاکستان کے تمام شہروں میں بسنے والے حضرات رمضان مبارک کے 10ویں روزے کو اختیار کر چکے ہیں اور باقی جہاں بھی سنا جا رہا ہے یقیناً اپنے وقت کے مطابق اس عادت حاصل کریں. آج 10 رمضان مبارک ہے اور بہت بڑی شخصیت کے ساتھ بہت بڑی ذات کے ساتھ آج کے دن کو نسبت حاصل ہے. آج یوم ہے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کا. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یقیناً قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کی ہر مومن کی جو ماں ہے. ایسا اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا النبی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کہ نبی علیہ السلام مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اور نبی علیہ السلام کا مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ سب سے زیادہ حق جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا ہے. اور وہ ازواج امہات اور ان کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. تو جہاں آپ ام المؤمنین حضور علیہ السلام کی پہلی زوجہ ہے وہیں آپ پہلی مسلمان بھی ہیں. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد محبت اور بے حد شفقت رسول اللہ علیہ السلام کی مقدر بنا حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کا. حضور علیہ السلام کی جیسے کنیت ابو القاسم ہے آپ کی کنیت ام القاسم. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق ایک بے مثال محبت کا جو حضور کی ان کی شفقت ہے ان کا اسلام حضور علیہ السلام کا پہلا مسلمان بننا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا حضور کے اعلان حکومت کے بعد پہلا مسلمان بننا پھر آپ کا کس طرح حضور علیہ السلام کو اپنے آنا آپ کا مقدر بنا اور آپ کی سیرت مبارکہ پر انشاءاللہ آج رات 7:30 بجے روزانہ کی طرح کی ٹی وی پہ جو فضائل رمضان میرا روز جو پروگرامات ہے جس میں میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں انشاءاللہ تفصیل سے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت پر اس میں کلام کروں گا وہ ضرور سماعت فرمائیے گا. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے حضور علیہ السلام کی خاص محبت کا حضور اکثر اظہار فرمایا کرتے تھے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یہ اعزاز ہے کہ حضور علیہ السلام کی جتنی اولاد پاک ہے ان کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا. حضور علیہ السلام کے شہزادے حضرت قاسم حضرت عبداللہ حضرت ابراہیم حضرت قاسم حضرت عبداللہ حضرت ام کلثوم حضرت زینب حضرت رقیہ اور حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ یہ حضور علیہ السلام کی اولاد ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ حضرت قاسم حضرت عبداللہ حضرت ام کلثوم حضرت زینب حضرت رقیہ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی والدہ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ. سب سے پہلے حضور علیہ السلام پر جو ایمان لائے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہے. آپ کو پتہ ہے خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت خدیجہ سلام اللہ نے. جوان سال مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور جو کم سن بچے تھے ان میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا مولا کائنات زوج بطول شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جہاں حضور علیہ السلام کی پہلی زوجہ وہیں حضور علیہ السلام کا اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ السلام کی ایک ڈھارس حضور علیہ السلام کے ساتھ مکمل طور پہ جو کھڑی ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ رسالت کی ذمہ داریوں کے انجام دہی میں بھی جو حضور علیہ السلام کی ڈھارس بنی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ کا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی انتخاب فرمایا تھا کہ حضور علیہ السلام کا بوجھ ہلکا کرتے. حضور خود فرماتے ہیں کہ جب مخالفین مجھ سے تلخ کلامی کرتے جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت بہت بڑی بڑی طاقتیں خلاف کری تھی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا حق کی طرف بلاتا جب لوگ مجھ سے تلخ کلامی کرتے اس وقت جب میں گھر آتا تو میرا بوجھ ہلکا کیا کرتی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو خاص اور خاص فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا پہلے دن سے اس کے لیے انتخاب فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ راضی اتنا ہوا کہ جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کی آپ کی خدمت دیکھ کے خدیجہ جس طرح آپ کی خدمت کرتی ہے اور جس طرح ہر معاملے میں اپنی جان اپنا مال اپنا سب کچھ آپ کی راہ پر قربان کرتی ہے اور دین اسلام کی خاطر قربان کرتی ہے
خدیجہ کی آپ سے محبت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے. یہ مقام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. حضرت جبریل ان کے لیے اللہ کا سلام لے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے. جب حضور علیہ السلام پر پہلی وحی آئی, حضور علیہ السلام گھر تشریف لاتے فرماتے چادر دی گئے. جب حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو بتایا یوں فرشتہ آیا تھا اور یوں اللہ نے اللہ کا پیغام لے کے آیا, اور حضور علیہ السلام نے اپنا اعلان نبوت فرمایا. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ پہلی مسلمان بنی اور ان الفاظ میں حضور علیہ السلام کی تصدیق کی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سچے ہیں, آپ صلہ رحمی اختیار کرنے والے ہیں, آپ غریبوں کے حارس بننے والے ہیں, آپ ناداروں کی خبر گیری کرنے والے ہیں, آپ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں. خوش ہو جائیے, آپ کا رب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا اور میں آپ کی تصدیق کرتی ہوں. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ نے پھر جب حضور علیہ السلام پر ایمان لایا, حضرت خدیجہ الکبریٰ, میں شام کو تفصیل سے بیان کروں گا کہ انہوں نے دین سے کس طرح دین کی معاونت کی, ہر معاملے میں مال کے ذریعے اور ہر اعتبار سے اپنا سب کچھ حضور علیہ السلام کے دین کے لیے قربان کیا. جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا, اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ نے اپنی زندگی کا ایک ایم بنا لیا, ایک مقصد بنا لیا کہ میں نے ہر اعتبار سے حضور علیہ السلام کا ساتھ دینا ہے اور ہر اعتبار سے حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. جتنے آزمائشوں کے وقت کیا ہے, مشکل وقت کیا ہے, حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہوئی. شیب ابی طالب نے جب مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کر لیا گیا تھا, پھر شیب ابی طالب نے حضور علیہ السلام اس وقت بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ حضور علیہ السلام کے ساتھ موجود ہے. حضرت سیدہ کائنات سلام علیہ کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ حضور علیہ السلام کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ سے حضور علیہ السلام کی خاص محبت کے مناظر میں ایک منظر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جتنا عرصہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ زندہ رہی, حضور علیہ السلام نے ان کی موجودگی میں ان کے اوپر محبت کا یہ اور محبت اور شفقت کا یہ انداز تھا کہ حضور علیہ السلام نے ان کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں فرمائی. میرے آقا علیہ السلام کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا جب وقت آخر آتا ہے, ناظرین اس کو غور سے سنیے گا, تفصیل سے انشاءاللہ جیسا میں نے کہا رات کو کلام ہوگا. جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا وقت آخر آتا ہے, حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے زندگی آپ کی خدمت میں گزاری, زندگی آپ کی بارگاہ میں گزاری, یا رسول اللہ قیامت کے دن مجھے نہ بھولیے گا. یہ ام المومنین ہے جن کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ 4 ستنیں زمین پہ کی تھی. عرض کی کہ قانون ہے یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا کی سب سے افضل عورتوں کے نام ہے. حضور نے فرمایا ایک خدیجہ, ایک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, ایک حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت مریم, اور ایک فرمایا کہ حضرت آسیہ. حضور نے فرمایا یہ 4 دنیا کی افضل ترین خواتین ہیں. بڑے غور سے سنیے گا. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے زندگی آپ کی خدمت میں گزاری, قیامت کے دن میں جناب بھولیے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر خدمت میں کسی طرح کی بھی کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف فرما دیجیے گا. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فاطمہ میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے, آپ ان کا خیال رکھیے گا. پھر حضرت سیدہ کائنات نے عرض کی کہ حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چوتھی عرض میں براہ راست کرتے کچھ محسوس کر رہے ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو میں فاطمہ کو بتا دوں اور فاطمہ آپ سے عرض کر دوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ نے حضرت سیدہ کائنات کو عرض کی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ جب حضور علیہ السلام پر وحی آتی ہے نا, اس وقت جو حضور علیہ السلام چادر اوڑھتے ہیں وہ خاص چادر حضور علیہ السلام مجھے کفن کے لیے عنایت فرما دے. حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ آپ وہ والی چادر ان کو کفن کے طور پر عطا فرما دیں. ابھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ کو حضور چادر عطا فرمانے ہی لگے کہ جبریل امین حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے خدیجہ کے لیے جنت سے کفن بھیجا ہے اور وہ کفن حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا مقدر بنا. پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے 10 رمضان المبارک کو وصال فرما دیا. 64 ایئر آپ کی ایج تھی جس میں آپ نے وصال فرمایا. بہت سے مناظر ہیں حضور علیہ السلام کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ کے ساتھ محبت ہے. حضور علیہ السلام اکثر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ کے بارے میں سلام اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کرتے. بخاری مسلم کی متفق علیہ طویل حدیث ہے جس کو رات کو انشاءاللہ QTV میں تفصیل سے بیان کروں گا. حضرت عائشہ صدیقہ سلام
اللہ علیہ فرماتی ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، جب لوگوں نے اپنے مال کو روک لیا اس وقت خدیجہ نے اپنا سارا مال جو ہے وہ میری بارگاہ میں، میرے اور دین اسلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ قربان کر دیا۔ اس جیسی اور کوئی بیوی نہیں۔ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ حضور علیہ السلام محبت کا اظہار فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اس سے محبت کیوں نہ کروں، یہ میری اولاد کی ماں ہے اور یہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ماں ہے۔ کیا شان ہے امہات المومنین کی۔ کبھی حضرت خدیجہ کے ایسے فضائل ہمیں نظر آتے ہیں، کبھی بخاری میں ہمیں یوں بھی نظر آتا ہے کہ کوئی آ کر پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ فرماتے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں عائشہ کے ساتھ، کہا اس کے بعد، کہا اس کے والد ابو بکر کے ساتھ۔ تو ان امہات المومنین کی بے حد شان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام امہات المومنین جو مومنین کی مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے توفیل ہم سب پہ کرم فرمائے۔ اور آج جس ہستی کا یوم ہے، اس بہت بلند ہستی کا یوم ہے، حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ، حضرت رسول اللہ علیہ السلام کی زوجہ ام المؤمنین، حضور کی اولاد کی والدہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی والدہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے یہ عشرۂ رحمت میں کا آج آخری دن ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی خاص رحمت فرمائے اور مغفرت کا عشرہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عشرے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے اور اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو نسبت مصطفیٰ بھی عطا فرمائے، ہم سب کو حضور علیہ السلام کے دربار مبارک کی حاضری عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفصیل سے انشاءاللہ شام 7:30 بجے QTV پہ آپ سے حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی سیرت اور آپ کی جو خدمات دین ہے اور ان اس عنوان پر انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر